نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ محرم کا جو مہینہ پہلی محرم سے 10ویں محرم تک بڑی اندوہناک غم اور ظلم و جبر کی داستان ہے۔ ایک وہ ہستی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چومتے تھے، پیار کرتے تھے، خطبہ دیتے ہوئے امام حسین کو دیکھتے تھے تو ممبر سے اٹھ کے انہیں گود میں اٹھا کے اٹھاتے تھے، چومتے تھے، پیار کرتے تھے۔ اسی ہستی کو انہی کی امت نے بے سر و سامان ہستیوں کو بھوکے پیاسے رکھ کے ان کو شہید کر دیا، تو یہ اجر رسالت دیا۔ اجر رسالت آپ نے سنا ہوگا، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گروپ بن کے آئے اور کہا کہ آپ نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچایا اور جنت کی طرف رستے پہ لے چلے، اور آپ نے بڑی محنت کی اور ہمارا تزکیہ نفس کیا، تو ہم آپ کو کوئی اجر رسالت دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیت آ گئی کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ تو یہ صلہ دیا امت نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، لیکن امام حسین کو اور ان کی فیملی کو بڑی بے دردی سے بھوکے پیاسے رکھ کر شہید کر دیا۔ میں نے ان کی شہادت کے سلسلے میں کچھ شعر اکٹھے کیے ہیں کہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشۂ بطول۔ اگر لاہور کے لوگ بلکہ سارے پاکستان کے لوگ دادا صاحب داتا گنج بخش اجمیری کے مزار پر حاضری دیتے ہیں تو ان کے مزار مبارک کے بالکل ساتھ ایک حجرہ بنا ہوا ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ان کا ایک شعر ابھی بھی وہاں لکھا ہوا ہے بڑے جلی حروف میں، وہ فارسی کا شعر ہے لیکن وہ سب اس کو جانتے ہیں۔ جب میں پڑھوں گا تو آپ نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، لیکن آج کی مناسبت سے میں یہ پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حتیٰ کہ بنا لا الہ است حسین۔ ینگسٹرز کے لیے آسان کر دوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، اس کا مطلب ہے کہ حسین شاہ ہیں بلکہ بادشاہ ہیں، اور دین بھی حسینی ہے، اور دین کی حفاظت فرمانے والے بھی حسینی ہیں۔ آپ نے سر دے دیا، سرداد نہ داد دست در دست یزید، اپنا ہاتھ مبارک یزید کے ہاتھوں میں نہیں دیا، یعنی آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، حتیٰ کہ بنا لا الہ است حسین، یہاں تک کہ آپ دین کی بنیاد حسین ہے۔ حسین منی و انا من الحسین، نبی پاک کی مشہور حدیث ہے کہ میں حسین سے ہوں
فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ تو حسین نے سارا خاندان قربان کر دیا اور اپنے جد کے دین کو بچا لیا۔ تو اب میں ایک اور شعر پڑھتا ہوں کہ دنیا کے سب یزید اسی غم سے مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ کیونکہ امام حسین نے فرمایا تھا جب یزید کے ماننے والے لوگوں نے، مدینہ کے گورنر نے جب کہا کہ یزید کی بیعت کریں، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے بڑا تاریخی جملہ کہا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، آپ نے فرمایا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کہ آپ ایک پاک و پاکیزہ ہستی، تن پاک سے تعلق، نوجوان جنت کے سردار، اور وہ یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کریں کہ میں تم کو خلیفۃ المسلمین مانتا ہوں۔ اٹ واز امپاسبل۔ اس کے لیے سارا گھرانہ آپ نے اللہ کی راہ میں ذبح کروا دیا۔ یہ تو ان پہ ہے نا کہ جنہوں نے ذبح کیا، ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہستی ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ اب شورش کاشمیری ایک پاکستان کے بہت بڑے اچھے شاعر ہیں، بڑے مفکر ہیں، ان کا ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں اس کا تھوڑا سا پس منظر کہ جب حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، اپنے بیٹے سارے قربان کر دیے، اور سب سے آخر میں سب کا دکھ اٹھا کے، سب کی لاشیں اٹھا کے، جب وہ بالکل تنہا رہ گئے، تو پھر آپ نے حجت تمام کی اور ایک خطبہ دیا یزدی فوج کو کہ میں کون ہوں، اپنا تعارف کرایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، میرے بارے میں حدیثیں یاد کرو کہ میں اور میرے بھائی حسن ہم نوجوانان جنت کے سردار ہیں، میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اور بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لخت جگر ہوں۔ میں نے کبھی کوئی غیر شرع کام، کوئی غیر اخلاقی بات میں نے کی ہو، میرا سارا بچپن جوانی آپ کے سامنے ہے، تو مجھے کیوں قتل کرتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، لیکن ان کو لالچ نے اندھا کیا ہوا تھا، دنیاوی لالچ نے اندھا کیا ہوا تھا۔ تو اب جب آپ نے پھر حجت تمام کی، تو پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آؤ پھر جنگ کرتے ہیں۔ تو پھر آپ نے جنگ کی، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے تھے کہ ایک بھوکے کی جنگ دیکھو، ایک پیاسے کی جنگ دیکھو، جس کا سارا کنبہ شہید کر دیا اس کی جنگ دیکھو۔ اور پھر آپ نے بنی ہاشم ہونے کا، اپنے شجاع ہونے کا ثبوت دیا، اور شدت بھوک اور پیاس میں بھی آپ نے اپنی تلوار کے جوہر دکھائے اور بہت سے یزیدیوں کو جہنم واصل کیا۔ کہاں تک لڑتے، ادھر ہزاروں کا مجمع اور ادھر اکیلے حسین۔ تو پھر ندا آئی کہ اے میرے حسین واپس آ جاؤ۔ تو اللہ تم سے راضی ہو گیا، آپ نے یہ آواز سنی تو اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لیا، پھر چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا، اور پھر جو ظلم ہوا، پتھر بھی پڑے، تیروں سے
سینہ اور جسم چھلنی کر دیا گیا، نیزے بھی مارے گئے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے گرم ریت بھی آپ کے زخموں پر ڈالی۔ ایسا تو کوئی اپنے سخت ترین دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا جو ان کے نانا کی امت نے آپ کے ساتھ کیا۔ تو شورش کاشمیری یہ اس منظر کو جب آپ اکیلے رہ گئے اور چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، شورش کاشمیری فرماتے ہیں تنہا کھڑا ہے سینکڑوں تیغوں کے درمیاں، حالانکہ لفظ کن پہ اسے اختیار ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ان کا بھی یہ ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی پاور دی ہوئی ہے کہ لفظ کن پہ اختیار دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ کن کہیں یا جو بھی دعا مانگے یا جو کچھ کہیں اسی وقت ہو جائے گا۔ ہزاروں فرشتے آئے، جن آئے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، یہ میرا اور رب کا معاملہ ہے۔ آپ نے کسی کی مدد کو قبول نہیں فرمایا۔ تو پھر بڑی بے دردی سے آپ کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر قلم کیا گیا، سارے شہزادوں کا، اور یہاں تک کہ امام سب سے چھوٹے حضرت علی اصغر علیہ السلام جو 6 ماہ کے تھے، ان کا بھی سر تن سے جدا کیا۔ اور جب نیزوں پہ یہ سارے سر مبارک اٹھا لیے گئے تو پھر یہ ایک کرامت تھی، ایک معجزہ تھا کہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو شاعر اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر، یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ پھر ایک شاعر نے کہا کہ ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے، ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے۔ تو میں نے اس کو اپنے طور پر تھوڑا سا ایمنڈ کیا، کیونکہ ہو سکتا ہے جو شاعر ہے وہ سادات میں سے نہ ہو۔ مجھے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سادات گھرانے میں پیدا کیا۔ تو میں نے اس شعر میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کی، میں نے لکھا کہ ہمارا خون کا رشتہ ہے اس گھرانے سے، ہمارا خون کا رشتہ ہے اس گھرانے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔ تو ایک سوامی جی ہندو شاعر ہیں، کہتے ہیں کہ نام حسین لیتے ہی آنسو نکل پڑے، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے۔ باقی آئندہ انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔